بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اکثر اپنے رشتے کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اس دنیا میں جو تم سے نیک گمان رکھیں اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جن میں گرفتاری ہو چکی ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی ذاتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے، اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔
کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا، اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی، بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کے آخرت کے بارے میں سوچنا آپ کا اس شخص کے لیے محبت کی پہلی دلیل ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہار کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تکلیف اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو، اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، پھر دیکھنا عنقریب تم جنتی ہوگے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی مانے گا نہیں۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں، اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، لوگوں کو نہیں۔ اس دنیا میں کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ آپ کے بہت بڑے سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن آج کل کے لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کے فکر میں لگے ہیں، لیکن روزی دینے والے سے یہ سب غافل ہیں۔ اس دنیا میں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھی خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے،
اس دنیا میں جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے اپنے غموں کے حل کو اپنے دل میں ہی تلاش کرو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر نظر نہ رکھو، کیونکہ ہر کسی کا عبادت کا اپنا طریقہ ہے، کیونکہ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ خوف خود ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیے جاؤ گے، اور وہیں خدا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر دیکھنا تمہیں گرنے سے پہلے وہ تھام لے گا۔ اس دنیا میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے وہ کام کیسے بناتا ہے۔ اگر اس دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اس دنیا میں تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم ہیں اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، پھر دیکھنا اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مگر دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ خود بک جاتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی میں خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا کوئی نہیں تھکاتا جتنا اسے اپنے خود کے خیالات تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر رہے گا۔ اس دنیا میں ایک راز
مزید رازوں کا پردہ ہوتا ہے۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر اور دوسرا منافق۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اس دنیا میں انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ تو اس کا کسی نے کیا خوب جواب دیا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس دنیا میں دلوں کی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ چمچے جس برتن میں ہوتے ہیں وہ اسے خالی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تم اللہ کی رضا میں شکر کرنا سیکھ جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں باقی سبھی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہیں، لیکن اس دنیا میں روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر کوئی ہاتھ چھوڑے تو چھوڑ دیا کریں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور وہیں کمزور لوگ دنیا سے ڈر کر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے سے لگے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ اصل میں ملعون ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔
جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو، کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔